القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. تو اسکرین کھول دیجیے بس. اچھا ٹھیک ہے, یعنی اس پہ آ رہا ہے نا ابھی, تو آواز میری جائے گی اور اسکرین پیچھے اس کی. ٹھیک ہے, اور یہ جتنا ڈاف کر سکتے ہیں, روم بہت وائٹ ہے نا, اس کو صحیح کر لیجیے. تو بات یہ ہے کہ دنیا میں انسان ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو, چھت ہو, دھوپ میں چل رہا ہو تو اس کے سر پہ کوئی سایہ ہو. آپ یہاں ان ملکوں میں جب ہم لوگ رہتے ہیں, جی بند کر دیں سب کو, جن ملکوں میں ہم لوگ رہتے ہیں وہاں آپ دیکھیے کہ سردی کے سے بچنے کے کتنے انتظامات ہیں نا. لیکن کل قیامت کا دن بہت سخت دن ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سامنے رکھ لیں اور قرآن پاک کی آیات کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں تو قیامت کا دن انتہائی ہولناک ہوگا. ہارر جس کو آپ کہتے ہیں نا, اتنا طویل دن ہوگا کہ اس کی لمبائی کا سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. قرآن میں آتا ہے یوم یجل الولدان شیبا, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. روایات میں آتا ہے کہ بوڑھا کیوں کر دے گا, تو اس کی دو مختلف تفاسیر آپ کو بتا دیتی ہوں. کہا کہ اتنا لمبا ہوگا دن, طویل اتنا ہے کہ بچہ پیدا ہو اور اس کے بعد پھر وہ بوڑھا ہو جائے, یعنی ٹائم کی ڈیوریشن ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے بندہ بوڑھا ہو جائے گا. جیسے آپ کہتے ہیں نا دنیا میں کہ جی فلاں صدمے میں فلاں بوڑھا ہو گیا, اس کے بال سفید ہو گئے اور دس اینڈ دیٹ. لیکن ہمیں اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 50,000 سال کا دن کہا ہے, 50,000 سنہ. آج کل اب دیکھیے دن چھوٹے ہیں, سردیاں ہیں, لیکن لمبے ہوں یا چھوٹے 24 گھنٹے سے تو اوپر کبھی نہیں گیا نا دن رات. کبھی کی راتیں لمبی, کبھی کے دن لمبے. ہم انہی دنوں کو ہی اتنا بڑا سمجھ لیتے ہیں, اور وہ دن جس کی لمبائی 50,000 سال کی ہے, اس دن کیا ہوگا. سورۃ مزمل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں, آیت نمبر 17 ہے, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, پھر تم کیسے بچو گے. How can you save yourself in کفرتم, اگر تم نے کفر کیا, یعنی if you deny, نہ شکرہ پن کیا, کفر کیا. کس سے؟ یوم یجل الولدان شیبا, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. تو زندگی کے صدمے, زندگی کے غم, زندگی کی پریشانیاں دلوں کو لگا کر بیٹھتا ہے انسان. کبھی اسی میں سے ایک یہ پریشانی بھی اپنی زندگی میں لگا لے کہ اے میرے مالک, مجھے اس دن کی رسوائیوں سے بچانا اور میں اس دن کی تکلیفوں سے اپنے آپ کو بچا سکوں. عقل مند وہی ہوتا ہے جو وقت آنے سے پہلے
اس کی تیاری کر لے. اب دیکھتے ہیں کہ برف آنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے سنو شوز لیے جا رہے ہیں، جیکٹس لی جا رہی ہیں. ناروے میں تو ویلز چینج ہوتے ہیں، اس ویلز کے اوپر نٹس لگواتے ہیں، وہ کیا ہوتے ہیں، کیلز ہوتے ہیں، کچھ اس قسم کی چیزیں نہ کریں گے تو فائن ہوگا. لیکن کیا ہم نے واقعی اس دن کی تیاری کی ہے؟ ابھی تک دیکھیں تو کیا پتہ چلا، قیامت کا دن ہولناک، دھوپ کی شدت، کوئی سایہ نہیں عرش کے سائے کے سوا. اور جب وہ دن آئے گا تو ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ سورۃ معارج اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 4 میں، تعرج الملائکہ، ملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور جبرائیل امین اس کے پاس چڑھ کر ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. آپ دیکھیے کہ سال کا سب سے بڑا دن کیا ہوتا ہے، میرا لئے سبھی کوئی پتہ ہے، 22 جون. اور ادھر سے سب سے چھوٹا دن کون سا ہوتا ہے؟ 24 دسمبر. 25 دسمبر سے لوگ کہتے ہیں بڑے دن شروع ہو گئے، دن بڑا ہو گیا، ہے نا. 50,000 سال، ذرا سا اپنے ذہن میں لائیے، اپنی ایج سوچیے. آپ کے ابو کی ایج، امی کی پلس کر لیں، پھر نانا نانی دادا دادی ایڈ کون کیجئے. 50,000 سال میں کتنی صدیاں ہیں؟ 100 سال کی ایک صدی، ایسی ہے نا، 1 century is 100 years. تو 50,000 years میں کتنی سینچریز ہیں؟ قرآن اس کو کہتا ہے احقابا، لابثین فیہا احقابا. قیامت کے بعد کے جو مناظر ہیں اور قیامت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے نا، اس کا اور سب کچھ ایک سائڈ پہ کر دے، لیکن اس کی طوالت، اتنا لمبا وہ دن ہوگا. اور فرشتے اور جبرائیل پلک چھپکنے میں زمین سے آسمان تک پہنچ جائیں. قیامت کے دن وہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، اور اتنا وہ طویل ڈے ہوگا. اور مزید اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس دن سورج بہت ہی قریب ہوگا، اور اس کی دھوپ اس قدر تیز ہوگی کہ اس کی شدت کی وجہ سے لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. قیامت کے دن کے عذابوں میں سے ایک عذاب پسینے کا عذاب ہے. اچھا، دنیا میں آپ ذرا سی گرمی محسوس کرتے ہیں، پھر آپ کو پسینہ آ جاتا ہے، اور جب پسینہ آ جاتا ہے، ادھر پسینہ آتا ہے تو جسم ٹھنڈا ہوتا ہے کہ گرم؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا. اس کے اندر ایک ناک ہے، آخرت کا پسینہ گرم ہوگا. تصور میں رہا، کوئی گرمیوں کی دوپہر ذہن میں لائیے، جون جولائی تھا اور آپ کہیں سٹک ہیں، سر پہ دھوپ، اور آج سورج کتنا دور ہے. لوگوں نے تو فاصلہ بھی ناپ لیا نا، ناپا کہ نہیں ناپا اس کا دعویٰ تو ہے نا. لیکن اس دن سورج بالکل قریب. یہ جتنے اوزون لہریں اور جتنے بیچ میں ڈیفرنٹ گلیکسیز کے دور کی چیزیں، جو چیزیں گزری نہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی. ڈائریکٹ دھوپ ہوگی. آپ نے شاید نہیں، مجھے یہ رکھنا ہے، اس کو دیجیے، ایسے ہی دیجیے، اس کو تھوڑا میرے قریب کریں. آپ تھوڑا بہت ناروے کے بارے میں جانتے ہوں گے، بہت ٹھنڈا ملک ہے. لیکن بیچ میں جون جولائی میں، اس کو تھوڑا سا اونچا کر دیں، کوئی رکھ کے مجھے دیں چیز، کچھ ایسے اونچا کرنا مجھے نا. گرمیوں میں 1-1.5 مہینہ جب گرمی پڑتی ہے، شدید چبھتی ہے. ایک تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ پنکھے اور اے سیز کا رواج نہیں ہے، لیکن جو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سورج بہت قریب ہے. نارتھ ہے نا، اونچا ہے. چاند اتنا بڑا ہوتا ہے، ناروے میں آپ کو اتنا بڑا چاند دکھتا ہے کیونکہ ہم اوپر نارتھ میں ہیں. تو میں اکثر جب یہ دیکھوں، سوچوں، تو میں کہتی ہوں لوگ ہائے ہائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کو کبھی پاکستان کا ٹیمپریچر دکھاؤ جہاں 50s تک پہنچ جاتا ہے، تو پھر کیا ان کی کیفیت ہو. لیکن وہ نہ برداشت ہو تو قیامت کا دن کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْأَرَقِ. لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا. محاورتاً بھی ہم کہتے ہیں نا، فلاں تو پسینے پسینے ہو گیا. کب ہوتا ہے پسینے والی کیفیت؟ شرمندگی ہو،
घबराहट हो, कोई फ़िक्र हो या कोई बीमारी होती है, क़यामत के दिन बंदे का पसीना कैसे होगा? फरमाया फ़मिनहुम, बस कोई उनमें से ऐसा होगा, मैं यकूनु इला काबैह, काबैन किसको कहते हैं? टखनों को, एंकल। किसी का पसीना, काबैन ये सॉरी घुटनों को कहते हैं, ये घुटनों को, किसी का पसीना उसके घुटनों के बराबर होगा, किसी का टखनों के बराबर। अगर मैं दोबारा इस जुमले को बोलूँ तो आप ठीक कीजिए, फ़मिनहुम मैं यकून इला काबैह, इनमें से किसी का पसीना इसके टखनों तक होगा, और वमिनहुम मैं यकून इला रुकबतै, किसी का पसीना इसके घुटनों तक होगा, वमिनहुम मैं यकून इला हिक़वैहि, किसी का पसीना इसकी कोख तक होगा, कोख पेट को कहते हैं, यानी किसी के सिर्फ एंकल्स और किसी के घुटने और किसी का पेट तक भी आया होगा। बल्कि बाज़ रिवायात में तो ऐसे भी लगता है कि पसीनों में लोग डूब रहे होंगे। जी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे ना चार्जर चाहिए, ये बंद हो जाएगा सब कुछ, कोई भी एक्सटेंशन लाकर ना इधर से चार्ज करवाइए, ठीक है? जज़ाकिल्लाह खैर। अपने ऊपर लीजिए इसको। जितनी ज़्यादा गहरी शर्मिंदगी होती है ना इंसान पे, उतनी ज़्यादा घबराहट होती है, फ़िक्र होती है इंसान को उसकी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से एक रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इन्नल अर्क़ यौमल क़ियामति लयज़हबु फ़िल अर्दी सबईन बाअन, क़यामत के दिन पसीना ज़मीन में 70 बा पता है कितना कहते हैं इसको? दोनों बाजू जब आप दोनों हाथों को खोलते हैं ना, तो ये जैसे इतनी इधर से और इधर से मेरा ख्याल है तकरीबन ये 1.5 मीटर होता होगा। फरमाया क़यामत का पसीना ज़मीन में 70 बा होगा और वो लोगों के मुंह या इनके कानों तक पहुंच रहा होगा। वइन्नहु लयब्लुगु इला अफ़वाहिन नासी औ आज़ाइहिम, यानी कुछ का इधर होगा ये और कुछ का मुंह और कानों तक होगा। हम ऐसे ना सोच लेना कि क्या करना है हमने अर्श का सर, नो नो आई एम फाइन, आई एम कंफर्टेबल, इट्स ओके, आई हैव माई अम्ब्रेला विद मी। उधर कोई अम्ब्रेला नहीं जानी अमलों के सिवा। और क़यामत के इस खौफनाक दिन में कोई साया नहीं होगा सिवाय अर्शे बारी ताला के साए के। अब आप सोचिए कि जब इतने मुश्किल हालात होंगे और उस वक्त आपको कहा जाए कि उस दिन उस साए में चंद खुश नसीब लोगों को ही जगह मिलेगी, वीआईपीज़ को ही मिलेगी ना। आमतौर पे भी देखिए सब साथी जो है वो मुश्किल सह लेते हैं सफ़र में, लेकिन जो बड़ा अहम बंदा होता है जिसके साथ उनको बहुत ही मोहब्बत भी होती है, उसकी इज़्ज़त भी करनी होती है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके बैठने का, उठने का, खड़े होने का इंतज़ाम करते हैं। शादी होती है तो दुल्हन का कितना अहतमाम हम करते हैं ना, सोफ़ा भी रखेंगे, उसके लिए स्टेज भी सजाएंगे, हालांकि थोड़ी देर की बात होती है। तो क़यामत के वीआईपीज़ कौन होंगे? आज इस पे थोड़ी सी बात कर लीजिए कि ये खुश नसीब कौन होंगे। तो सही बुखारी और मुस्लिम की एक मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है जिसको आप कह सकते हैं कि एग्रीड अपॉन, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 किस्म के खुश नसीब लोगों का ज़िक्र किया है। सुनिए और दुआ कीजिए अपने लिए भी और हम सब के लिए भी कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं में कर दें। बल्कि अपने लिए तो ये कहा करें कि अल्लाह 7 में मेरा नाम लिखा दे। कभी कभी होता है ना, आपने कुछ बैकअप्स रखे होते हैं, अच्छा ये काम ना आया तो वो कर लेंगे, वो ना हुआ तो वो कर लेंगे, ये ना हुआ तो वो कर लेंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत, आप ऐसे लिस्ट के तौर पे लिख सकते हैं 7 किस्म के लोग कौन से होंगे जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में रखेगा जिस दिन इसके सिवा कोई साया नहीं होगा। नंबर 1, इंसाफ करने वाला हाकिम। अब इंशाल्लाह हर एक को अलग अलग थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे ज़रूर। आराम से उसको नीचे छोड़ दो, इसको भी डाल दीजिए। इंसाफ करने वाला हुक्मरान, आपको लिखने का मौका मिल रहा है, ले लीजिए।
اگر ممکن ہے وہ سامنے بالکل میری آنکھوں میں آ رہی ہے، اگر وہ ادھر ہاتھ جاتا ہے کسی کا، آئی ڈونٹ نو وہ کیسے بند ہوتے ہیں، شاید کچھ ہوگا ان کا. لیکن اس نے یہ جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اللہ ہمارے بیٹوں کو، ہمارے مردوں کو، ہمارے جوانوں کو ایسا ہی ایمان عطا کر دے. پھر اسی طرح وہ انسان جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی اس کی خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ جائیں. سبحان اللہ. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے 1423. اگر آپ خود بھی بعد میں جا کر دیکھنا چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. پہلی تو بات ہے کہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں واقعی حقیقت میں اس زندگی کی قیمت کی قدر عطا فرمائے، اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہو جائے. آئیے دیکھتے ہیں پہلا شخص کون. دیکھا، الامام العادل، عادل حکمران، عدل کرنے والا حکمران. جو ہی یہ لفظ آتا ہے ہم کہتے ہیں کوئی ہوگا، وہ حضرت عمر بڑے عدل والے تھے، نہیں عمر بن عبدالعزیز بھی تھے، اور نہیں بعد کے خلفاء میں بھی بڑے اچھے لوگ تھے. حالانکہ یاد رکھیے کہ امام العادل آپ بھی ہیں. ہر انسان فالو کیا جاتا ہے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا. ایک ماں کو اس کا بچہ فالو کرتا ہے. ایک ماں عدل کس میں کرے گی؟ بچوں میں کرے گی. شوہر کس میں عدل کرے گا؟ بیوی، بچوں، ماں باپ، ان کے سب کے معاملے میں عدل کرے گا. آپ گھر میں ایک ماسی لاتی ہیں، ماسی کو بلاتی ہیں، کوئی آپ کی میڈ ہے، آپ نے اس سے کام کرایا، پیسے دیے کہ نہیں دیے؟ دو ہیں، کسی ایک کو زیادہ کر دیا، ایک کو کم تو نہیں کر دیا. اور آپ جو اپنے گھر میں اپنی ماسی کے ساتھ کریں گی نا، گھر جا کر وہ بھی اپنے کسی کے اوپر روب ڈال رہی ہوگی. تو ایوری باڈی از ٹو بی فالوڈ. ہم سب عموماً رشتوں میں، نعتوں میں، زندگی کے مختلف معاملات میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کر جاتے ہیں. اس سے بچنا چاہیے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس پہ کتنی بات کی ہے. قرآن میں بھی آتا ہے کہ ایک مرد 2 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن شرط عدل کرے. کل معلقہ کے لفظ آتے ہیں کہ ایسا نہ کرے کہ ایک شادی کی، دوسری بھی کی، اور ایک پہلے والی کو بالکل لٹکتا ہوا چھوڑ دیا، یعنی نہ وہ بیوی رہے نہ بیوہ رہے. آج ہمارے یہاں ایسا کتنا محال ہے. بعض دفعہ شوہر اپنی بیوی اور ماں کے بیچ میں فرق نہیں کر پاتے. ایک طرف کسی کا جھکاؤ ہے تو کسی کا دوسری طرف جھکاؤ ہے. اس طریقے سے وہ لوگ یعنی ہوتے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ عدل. پورا قرآن اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ امت مسلمہ امت عدل ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو کیا پتہ چلا کہ عدل اور انصاف کرنے والا حکمران جو اپنی حکمرانی کے دور میں عدل کرتا ہے، جو کسی دوستی اور رشتہ داری کا لحاظ نہ رکھے، یعنی اقربا پروری نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کو بہت سہولتیں دے دیں، غیروں کو چھوڑ دیا. آج آپ دیکھیے کہ عموماً سیاستدانوں کے کیسے سکینڈلز آتے ہیں نا. انہوں نے اپنی شادیوں پہ جہاز استعمال کیے، اور انہوں نے ہیلی کاپٹر یوز کیا، اور قومی خزانہ لوٹ کر چلے گئے. احتساب کمیٹیاں بناؤ. میں کہتی ہوں اس میں سے کچھ بھی نہ آپ کریں. تو پھر دیکھیے اللہ کا جب ڈر ہوتا ہے نا، تو انسان پھر کبھی بندوں سے اور دنیا کی بدنامیوں سے ڈر کے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق وہ کام کرتا ہے جو اس کو کل قیامت کے دن کسی مشکل سے بچا لے. اپنے لیے بھی لیجیے، اس میں ہمیشہ عدل کی بات کریں، سچ بات کریں. الحق کو مرہ، کڑوا ہوتا ہے حق، جس کو آپ کہتے ہیں ریالٹی یا ٹروتھفلنس از بٹر ٹروتھ. مان لیجیے بچے کا قصور ہے، مانیے بچے کا قصور ہے.
دوسرے نے زیادتی کی تھی، اس نے کی تھی، جس نے کی اس کا ساتھ دیجیے. کونوا قوامین بالقسط، پوری سورۃ مائدہ میں بار بار اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو کہتے ہیں کہ تم دنیا میں عدل اور انصاف والی قوم ہو. افسوس کی بات ہے، بینگ اے نیشن آج ہم عدل نہیں کر رہے. کہاں نہیں کر رہے؟ ہم جن ملکوں میں رہتے، کھاتے پیتے، وہاں سے بینیفٹس لیتے، ہمیں وہاں سہولتیں ملتی، ہم نے کیا واقعی ان کے ساتھ عدل کیا؟ ایک تو ظاہری چیزیں ہیں نا کہ جی ٹیکس چوری کرنا، وہ کرنا ہی نہیں دیں گے آپ کو، ان کے سسٹم ہی اتنے مضبوط ہیں. آپ ٹریفک لائٹ کو پار کر ہی نہیں سکتے، ٹکٹ آ جائے گا. آپ گاڑی نہیں غلط جگہ پارک کر سکتے، پارک کریں آپ کو گھر میں ٹکٹ آئے گا نا. یہ تو انہوں نے ہمیں قوانین میں جکڑا ہوا ہے. یہ بتائیے کیا ہم اپنی سمجھ کے ساتھ، اپنے شعور کے ساتھ بھی ان ملکوں میں رہتے ہوئے عدل کرتے ہیں؟ آپ جھوٹ تو نہیں بولتے، جھوٹی چھٹیاں تو نہیں لیتے؟ کام کرتا ہے ایک مرد، اپنے بزنس پہ ہے یا جاب پہ ہے چلیے، تو اس کو کچھ سہولتیں ملتی ہیں، کیا وہ مس یوز تو نہیں کرتا؟ ہم سفر کرتے ہیں، کیا جہازوں میں جا کے ایروپلینز پہ اور وہاں جھوٹ سچ تو نہیں بولتے؟ بچے کی عمر غلط تو نہیں لکھاتے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. تو یاد رکھیے، صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 1827، آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ عدل و انصاف کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں نور سے بنے ہوئے ان ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے. شینگلیر بڑے بڑے، تصور میں آتا ہے ایسے جیسے ایک بہت پیارا سٹیج دلہن کا سجتا ہے اور وہاں خوب روشنی ہے اور ادھر بلایا جا رہا ہے کہ پورا قیامت کا میدان ایک بہت بڑا پنڈال ہوگا، ایک بیگ روم ہوگا. یاد دیکھیے قیامت از اے بگ گیٹ ٹوگیدر. آپ کے گھر میں کوئی فنکشن ہونا ہو تو آپ گھر کی سامان ہٹاتے ہیں، صوفے ادھر کرو، کرسیاں ادھر کر دو، کچھ فالتو چیزیں نکال دو. تو یہ جو قیامت ہے نا کہ اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا السماء انشقت واذا الارض مدت، یہ پوری دنیا کا ڈسپلے چینج ہوگا، کیونکہ اس دن لوگوں نے آنا ہے، اگلے پچھلے سب لوگ آئیں گے اور قیامت کے میدان میں اتنا ازدحام ہوگا، اتنا کراؤڈ ہوگا کہ آپ کے ناروے اور آپ کے کیا کہہ لیجئے کہ لنڈن اور سینٹرل لنڈن کی گلیوں میں ہوگا. شروع سے لے کے آخر والے سب لوگ کھڑے کر دیے جائیں گے، اور حدیث میں تو صرف کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی، بیٹھ نہیں سکیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین. اور وہاں آپ کو عدل کی وجہ سے اوپر سٹیج پہ بلا کے کہ آپ سب کھڑے ہیں، آپ بیٹھ جائیے آ کے، اور فرمائے کہ اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں. یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنی ہر ذمہ داری میں انصاف کرتے تھے. تو عدل کی ترازو ہاتھ میں رکھیے. یہ کوئی عدالتوں کا عدل نہیں ہے کہ قانون اندھا ہوتا ہے اور وہاں جا کر جھوٹی گواہیاں دینا یا لینا. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں عدل کریں. ہم جن ملکوں میں رہ رہے ہیں، جہاں بھی ہم رہتے ہیں، میں اسپیشلی ویسٹ والوں ہی سے بات کرتی ہوں موسٹلی، اپنے ملک کی بھی بات کیجئے، وہاں بھی بہت کچھ ملا ہوا ہے آپ کو. کیا ہم اسی کی جڑیں تو نہیں کاٹتے؟ اور میں تو نان مسلم ملکوں میں رہنے والوں کو اپنے سمیت ایک ہی بات کہہ دیتی ہوں ایسے موقع پہ کہ کیا ہم نے ان کو وہ خوبصورت دین دے دیا جو ان کا حق تھا، جو تھا ان کا اور ہم لے کے بیٹھے ہوئے؟ کیا ہم نے دعوت کا حق دیا؟ ہمارے پاس کتنے لوگ ہیں، ہماری میڈ نان مسلم، ہمارا پوسٹ مین نان مسلم، اور سو آن. لوگ ایتھیسٹ بن رہے ہیں، لوگ خدا کو نہیں مانتے. کیا ہم نے ان کو اللہ کی پہچان دی؟ ہمارے بچے کے اسکول میں کتنے دوست ہیں اس کے؟ کیا کرتے ہیں ہم تو شاید روکنے والے بن گئے، نہ بیٹا بات نہ کرنا، وہاں پتہ نہیں کیا کر دیں گے. نہ بات کیجیے بری. کیا آپ کو لوگوں سے اللہ کی بات کرنا منع ہے؟ آپ کہتے ہیں اس ملک میں دعویٰ از الاؤڈ. اب وہ دعوت جس کو آپ میں ابھی سوچ ہی نہیں سکتے، اس کو تو ایک سائٹ پہ کر دیجئے کہ ہم سڑکوں پہ کھڑے مشنریز کی طرح کام کریں. آپ ٹرین سٹیشنز پہ دیکھیے مشنریز ہوتے ہیں. جوہا وٹنس ایک بڑا معروف سیکٹ ہے کرسچنز کا. ہر جگہ آپ کو جہاں وہ دیکھتے ہیں نا کہ لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں، انتظار میں ہیں یا کہیں کراؤڈ ہوگا، وہ وہاں اپنا ڈائز لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کو اتنی تڑپ ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ کل ہم نے ایک ٹاپک کیا اپنے پاس کسی کلاس میں کہ اللہ کے نبی کے اندر بخا تھی، حرص تھی. فَلَا اللہ کا باخی النفس علی آثارہم. آج ہم کیوں اتنے ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ ویری کولڈ. اتنی ٹھنڈ نہیں ہے باہر جتنے ہمارے اندر ٹھنڈ ہے. وی آر سو کولڈ. وی آر جسٹ گیٹنگ دا بینیفٹ آف دی ورڈ. چپ چپ چپ، کچھ ہو نہ جائے. دنیا دنیا دنیا، اور یہ دنیا چلی جائے گی. تو لہٰذا ہم سب نے ان ملکوں والوں سے عدل کرنا ہے. انہوں نے آپ کو اپنا بیسٹ دیا نا، آپ بھی اپنا بیسٹ دیں. کیسے دیں؟
سوال پیدا ہوتا ہے. پمفلٹ پکڑ کے کھڑے ہو جائیں یا ہم جا کر کوئی اناؤنسمنٹ کریں. دیکھیے دا بیسٹ دعویٰ از بائی یور ایکشن. سب سے پہلے اللہ کے نبی کو صادق اور امین کہا گیا، پھر لوگوں نے ان کی دعوت پہ کان رکھے. ہمیں اپنے ایکشن سے اور اپنے پیار سے ون دا ہارٹس ود دی لو. اللہ کے نبی نے لوگوں سے پیار کیا، آپ کو لوگوں کی کیئر تھی، آپ کے اندر ایک تڑپتا ہوا دل تھا. آج ہمارے اندر وہ نہیں رہا. آپ بے چین ہو جاتے تھے. آپ اپنے چچا کے ڈیتھ بیڈ تک اس کو کہتے رہے کہ چچا ایک بار کلمہ پڑھ لو. 13 سال مکہ میں اللہ کے نبی کے اوپر جتنی مشکلات آئیں، جتنے آپ کو تکلیفیں دی گئیں، آپ کے ساتھیوں کو تکلیفیں دی گئیں، اس کی اونلی ریزن، وجہ قصور آپ کی دعوت تھی. کوئی نماز نہیں ہے ابھی، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی حج نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے ابھی. 13 سال صرف آپ لوگوں کو گھر گھر جا کر ایک ہی بات کہتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. ہم شریعت میں الجھ جاتے ہیں. ہم اسلام کی وہ باتیں جو ہمیں خود صحیح نہیں پتہ، اس سے الٹی سیدھی باتوں سے بات کر کے لوگوں کے اندر غلط باتیں پھیلا کے آ جاتے ہیں. تو اپنی زندگی سے عدل کیجئے. اور عدل کس سے کریں گے؟ ہم خود سے عدل کیجئے. سچ بتائیے، یہ مٹی کا وجود، سر سے پاؤں تک اللہ نے ہمیں کیا کچھ دیا ہوا ہے؟ حق ادا کرتے ہیں؟ جو پہن کے بیٹھتے ہیں کیا اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ جو کھا کے بیٹھتے ہیں کیا اس کا حق ادا کرتے ہیں؟ جن گاڑیوں میں ہم بیٹھتے ہیں صبح شام، جو گھر ہمیں اللہ نے دیے، سچ بتائیے کیا آپ لوگ لائٹ چلا لیجئے، ایک اوپر سے لائٹ چلا لیں، کیونکہ اسکرین تو آپ کی نہیں چل رہی نا، تو کرٹن رہنے دیں، لیکن کوئی ایک نارمل سی، پتہ چلے آپ سارے سو ہی گئے ہیں جی. بس اتنی لائٹ ٹھیک ہے الحمدللہ. تو کیا پتہ چلا کہ آپ ڈو عدل ود یور سیلف. اس لیے کہ جتنا زیادہ آپ اور میں ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں لیں گے نا، فائدہ ہوگا. آج ہم سب یہاں بیٹھ کر لمبی تقریر کر لیں، لمبی لمبی باتیں کر لیں، یہ کریا وہ کیا، نتیجہ کیوں نہیں نکل رہا آج ہماری کوششوں کا؟ اس لیے کہ ہم اور انداز سے سوچنے والے بن گئے. اور یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے ساتھ عدل نہیں کرتے تو ہم اس دنیا کے لیے زیادہ وقت، اور آخرت کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں. دنیا کے لیے فکریں زیادہ، آخرت کی فکر ہی نہیں ہے. دنیا کے لیے مال اتنا لگ جاتا ہے کہ آخرت کے لیے ہمارے پاس مال ہی نہیں بچتا. تو ہمیں وی شوڈ بی، جس کو کہنا چاہیے کہ سوچ رکھنے والا بننا چاہیے. آئی ایم جسٹ گیونگ یو آئیڈیا. باقی چیزیں تو پھر آپ کے لیے اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں رکھی ہے. آپ لوگ ادھر کوشش کیجئے، نیت کیجئے، ارادے کیجئے. میں بالکل آپ کو نہیں جانتی، ریئلی آپ میں سے سبھی مجھے فرسٹ ٹائم مل رہے ہوں گے. آپ بھی نہیں نا مجھے جانتے، الحمدللہ. دیکھا نہیں ہوا، چلے جانتے تھوڑا بہت ہوں گے نا. تو صرف آج ہم سسٹر عارفہ کی ریکویسٹ پہ ہمیشہ سے سوچتے تھے کہ اس شہر میں آنا ہے، لیکن آج یہ سوچ کے ساتھ کہ شاید آج کا دن وہ ہو کہ جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کے دل اللہ کی خشیت سے پگھل جائیں؟ تو وی نیڈ ٹو میلٹ آور ہارٹس. پھر جو دوسری کیٹیگری ہم نے دیکھی، جوان، اس پہ بھی بات کی ضرورت ہے. وَالشَّابُ نَشَّأَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی. جوانی سب سے مشکل وقت. آپ دیکھیے کہ انسان کی زندگی میں جوانی کا مرحلہ بڑا ہی حساس ہوتا ہے، ویری سینسٹیو ایج. نوجوان اپنی خواہشوں کے پیچھے چلتے رہتے ہیں اور اپنی جوانی کی زندگی کو عموماً اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. سب ایسے نہیں. اور جو بچہ بیچارہ جوانی میں نیک ہونے لگے، اس کے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں. اب اس کا رشتہ کیسے ہوگا؟ لڑکی کہاں سے ملے گی؟ داڑھی رکھ لی، یہ ایسے ہی شلوار پہن کے پھر رہا ہے ٹخنوں سے اوپر، یہ تو پتہ نہیں کیا کرے گا اور وہ کرے گا. نہیں، جوانی بڑی پیاری چیز ہے. آپ سب جوان ہیں کہ بوڑھے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے جوانی کی عمر عربی میں کس ایج کو کہتے ہیں؟ 14 ٹین، سویٹ ٹین، 13، 19. یہ ہمارا دیسی کلچر کہہ لیجئے. عربی میں جوانی 15 سال سے لے کے 40 سال کی عمر ہے. تو ابھی تو پھر آپ سبھی جوان ہیں. بولے میں ابھی تو میں جوان ہوں. 40s تک بھی آپ جوان ہیں. ڈونٹ لوز دا ہوپ. بس کیا کریں اے جوانوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو. آپ دیکھیے کہ فتنوں کے اس دور میں ہماری یوتھ پہ خاص طور پہ بہت پریشر ہے. پیغام کیا ہے؟ حفاظت کرو. اپنی توانائیوں کو اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت میں کھپا دو. اور وہ اللہ کے نبی کی حدیث نہ بیان کریں تو یہ موضوع ہی نہیں پورا ہوتا، جس میں آپ نے کیا فرمایا؟ اغتنم خمسا قبل خمس.
5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. کون کون سی؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. سچ بتائیے کتنی آرگینک خوراک کھا لیں بوڑھے جوان ہوتے ہیں؟ اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے. کتنا فری ٹائم ہے آج ادھر ہمارے پاس. بعض لوگ فیملیوں سے دور ہیں، کتنا کو آپ گھر میں کھانا پکائیں گے، کتنی کو صفائی کریں گے؟ کھانا بھی پکائیں تو کوئی مشکل نہیں، صفائی بھی کریں تو کوئی مشکل نہیں. کتنا فارغ وقت ہے. اور تیسری چیز، زندگی کو اپنی موت سے پہلے. کوئی آپ کی فیملی میں کلوز سرکٹ ڈیتھ ہوئی پچھلے 1 مہینے میں، 1 سال میں ہوئی نا، بلائیے ان کو، واپس آتے ہیں. کیا چلا جاتا ہے ان کا؟ وقت چلا جاتا ہے. زندگی وقت کا نام ہے. لائف از ٹائم، ٹائم از لائف. پوری ایک سیریز کرتے ہیں ہم اپنے کورسز میں، ٹائم مینجمنٹ. تو اپنی زندگی کو اور پھر اپنی تندرستی کو اپنی بیماری سے پہلے. آر وی ہیلدی؟ الحمدللہ. یہ الگ بات ہے کہ جب بندہ فارغ ہوتا ہے تو اس کو ہر وقت اپنی فکر لگی رہتی ہے. پھر اس کا کبھی وہ ہیموگلوبن لیول کم ہو جاتا ہے، کبھی اس کی وٹامن ڈی کم ہوئی ہوتی ہے، کبھی اس کا کیلشیم کم ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا ہمارا تقویٰ بھی کم ہوا؟ کبھی آپ نے سوچا ہماری حیا بھی کم ہو گئی؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارے اندر سے انسانیت کا درد کم ہو گیا؟ جیسے ہماری ظاہری چیزیں ہیں باڈی میں، آپ دیکھیں نا، ایک کیلشیم ویک ہوتا ہے آپ کی ہڈیاں ٹوٹنے لگتی ہیں، وائٹامن ڈی لوز ہو جاتا ہے تو آپ بالکل فینٹ ہونے لگتے ہیں، ہیموگلوبن ویک ہوتا ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گے. تو یہ جو تقویٰ ہے، ایمان ہے، شکر ہے، صبر ہے، توکل ہے، ان کی کمی ہمیں نہیں محسوس ہوتی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اپنی خوشحالی کو اپنی غربت سے پہلے. کرونا سے پہلے کے حالات اور کرونا کے بعد کے حالات کچھ لوگوں کے بدل گئے. کاکھ پتی، لاکھ پتی، لاکھ پتی، کاکھ پتی ہو گئے. ماسک بنانے والے کروڑ پتی ہو گئے. سینیٹائزرز بنانے والے ارب پتی ہو گئے. ہے نا؟ کچھ کا بزنس بنا، کسی کا گیا. کیا پتہ کل کیا ہو. آج صحت ہے، کاروبار ہے، جاب ہے، میاں کے بعد کل کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو کیا کرے؟ اغتنم، ٹیک دا بینیفٹ فرام دس. تیسری کیٹیگری کو ذرا سا گو تھرو کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ رجل قلبہ معلق فی المساجد. وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا ہوا ہو. یہ کون ہے جی؟ وہ بوڑھے بابے، امام مسجد، ٹیک کیئرر؟ نا. دیکھیے جوانی کے ساتھ جب آپ اس بات کو سمجھتے ہیں نا، تو جوانی میں اگر کسی لڑکے کا دل مسجد میں لگ گیا، اللہ اس کو ہر خرابی سے بچا لے گا. کیونکہ الصلاۃ تنہا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. 21ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نماز بے حیائی اور منکر سے روکتی ہے. کیا ہم اپنے بچوں کی، دیکھیے شوہروں کو تو اب ہم زیادہ کہہ نہیں سکتے، مجھے پتہ ہے آپ کے دن میں آئے گا، بس میرے میاں نہیں جاتے، میں کیا کروں، بھائی ہماری سنتے نہیں، باپ تو اب چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بیٹوں کو پکڑ لیں، پوتوں کو پکڑ لیں، نواسوں کو پکڑ لیں، اپنی بہنوں کے بچوں کو پکڑیں، بہن بھائیوں کے بچوں کو پکڑیے، اور کسی بھی طرح ان کے دلوں کو مسجدوں سے اٹکائیے. ایسے لوگ جب مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو سکون قلب حاصل ہوتا ہے. جیسے کسی بگڑے ہوئے انسان کو نائٹ کلب میں جا کے خوشی ملتی ہے نا، ان کو مسجد میں جا کے ملتی ہے. اور جب مسجدوں سے باہر جاتے ہیں تو ان میں واپس لوٹنے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں. بچے اسپل کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے انٹرٹینمنٹ کے نام ہیں لوگوں کی زندگیوں میں، لیکن آپ دیکھیے کہ جس کا دل مسجد میں لگ جائے وہ کتنا خوش قسمت ہے. اور الحمدللہ ویسٹ میں پلنے والی ہماری وہ یوتھ جو حقیقت میں واقعی صحیح راستے پہ، ان کے دلوں میں مسجد سے محبت ہے، پیار ہے. ہمارے اپنے ملکوں میں معذرت ہے، مسجد اتنا کوئی مہذب جگہ نہیں سمجھی جاتی. عزت تو بڑی کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں کہتا کہ میرا بیٹا امام مسجد بنے. لیکن ادھر موجود ہے، صرف آپ کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. ینگ بچوں کو مسجد سے جوڑیے، انشاءاللہ معاشرے کی برائیاں دکھیں گی ان کو لیکن ان پہ اثر نہیں کریں گی. پھر اسی طرح 4th کیٹیگری کیا تھی؟ وَرَجُلَانِ تَخَابَا فِي اللَّهِ. وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. اجتمع علیہ، جمع ہوئے تو اسی پہ ہوئے، اور وتفرق علیہ، جب بلاک ہوتے ہیں تو اسی پہ. یعنی وہی بات ہے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ. پوچھئے ذرا آج ہماری عمومی محبتیں کن کی کس چیز پہ؟ کیا ریزن، واٹ آر دا بونڈنگ بٹوین اس؟ عام طور پہ دیکھیے پیسے والے کے ساتھ لوگ محبت کریں گے، فیم بہت اچھا لگتا ہے، پاپولر لوگ، اور اسی طرح سے دوسری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھیں تو آپ کو سب بہت کچھ مل جائے گا.
پھر اسی طرح محبتوں کی بنیاد اور کیا ہے؟ رشتہ داری ہے کسی حد تک وہ بھی کھوٹی ہو چکی ہے، سچ بتاؤں، اوپر سے یہ بس اندر دیمک لگی ہوئی ہے. غیروں سے محبت ہوگی، اپنوں سے چھیڑا کہ ان کو تو پیچھے کر دو اپنے سے. تو محبت اللہ کے لیے. بلال رضی اللہ عنہ سیاہ تھے، غلام تھے، کتنا پیارا آتا ہے ان کا سوچ کر. امام بخاری کا سوچیے کتنے پیارے لگتے ہیں. تو جس کو اللہ والے سے پیار ہو گیا انشاءاللہ اس کو اللہ سے بھی پیار ہوگا. پھر اسی طرح 5واں درجہ جو اس سوسائٹی کی یوتھ کے لیے بہت ضروری ہے، وہ خاص طور پہ آپ کے میرے لیے سوچنے والی بات ہے کہ رجلن، وہ مرد جس کو دعت ہو امرات ہو، دعوت دی اس کو ایک عورت نے، ذات منصبن، بڑی منصب والی تھی، فیمس عورت تھی، و جمال، خوبصورت بھی بہت تھی. فقال انی اخاف اللہ، وہ آدمی جس کو ایک عہدے دار خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. سورہ یوسف تو آپ سبھی نے پڑھی ہوگی. حضرت یوسف کا مقام ہے یہ. کوئی اس دور کی لیڈ والی وومن جس کو کہے کہ شاہی دربار میں یا وزیر کی بیوی کی دعوت کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا، عام بندہ نہیں کر سکتا. اور مرثد بن مرثد حدیث کا واقعہ، کیا آج ہم اپنے مردوں کے بارے میں پریشان نہیں ہوتے؟ ہمارے بیٹے باہر کیا گند دیکھتے ہیں، کیا خرابیاں دکھتی ہوں گی ان کو. تو اس کے لیے پورے لیکچر سے آج صرف آپ کو انٹروڈکشن دیا جا رہا ہے. اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو میں چاہوں گی ضرور سسٹر عارف آباد میں بھی آپ کی ہیلپ کریں. آپ کو نور القرآن ٹی وی چینل ہے ہمارے پاس، مائی نور القرآن فیس بک پہ ہے، nurulquran.com ویب سائٹ ہے، ہزاروں کے تعداد میں اس میں فائلز اور لیکچرز موجود ہیں. آپ کا دل چاہے مزید سنیں. ایک ایک ٹاپک کے اوپر جو بات کر رہی ہیں اس کے اوپر پوری پوری سیریزز ہیں. لیکن آج ہماری اس مختصر سی ملاقات کا مقصد کیا تھا کہ ہم ضرور اس بارے میں سوچیں کہ ادھر اس شہر میں اس جگہ جو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ مسلم پاپولیشن ادھر نہیں ہوگی، ایسے ہی ہے. از اے اسمال ٹاؤن اور بگ؟ اسمال ہے نا. آپ یہاں کام کیجئے. یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو بتاتی ہوں. آپ جتنی سسٹرز یہاں بیٹھی ہوئی ہیں نا، اگر آپ قرآن کو شروع سے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کروائیں، اس کے طریقے ہیں. ہمارے پاس آن لائن سیٹ اپ ہے. آپ روز ادھر نہیں آ سکتے، کوئی ادھر آن سائٹ جگہ نہیں ہے، آپ ابھی اپنے نمبرز دیجئے، سسٹر آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کرتی ہیں. ہمارے پاس ہر سال ایک کورس آفر ہوتا ہے، ہر رمضان کے بعد شروع کرتے ہیں. کورس کا نام ہے سبیل الجنہ، اور پھر ہر سال اس کا ایئر لگ جاتا ہے نا. سبیل الجنہ 29 2020 21 19، اس وقت یہ 3 چل رہے ہیں ماشاءاللہ. سب سے نیو جو ہے، جو اس وقت لیٹسٹ ہے، وہ 21 ہے، اور الحمدللہ ابھی بالکل شروع ہے اس کا نا، یعنی شروع کے میرا 5 پارے ہوئے. بلکہ سورۃ آل عمران میں نے اس دن اس کی سمری دیا ان کو. جی آپ ماشاءاللہ، تو پھر تو ایک بیج ادھر موجود ہے. ماشاءاللہ، الحمدللہ. آکسفورڈ یہاں سے کتنی دور ہے؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. تو سسٹر ایسا کہ ابھی ہم یہ پورا کرتے ہیں نا، تو ابھی نماز پڑھ کے تو اس کے بعد تھوڑا بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا، تو اس پہ ہم لوگ ضرور ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے. اور اچھی بات ہے کہ جو کر رہے وہی گواہی دے. تو بہرحال یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہم قرآن سے جڑیں گے اتنے ہمیں فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو اگلی کیٹیگری پہ چلتے ہیں. ہمارے پاس فیو منٹس ہے جس میں میں چاہتی ہوں کہ کم از کم آپ کو ہر خوبی کا تھوڑا سا ایک ہنٹ مل جائے، اور باقی چیزیں بعد میں انشاءاللہ ہم لوگ بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں. اگلا جو نمبر 6 آتا تھا وہ کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ، وہ آدمی جس نے اس طرح سے صدقہ دیا، کیا؟ فَخْفَاهَا، اس کو چھپا دیا، حَتَّى لَا تَعْلَمَ، حتیٰ کہ نہ جانا، شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ یمینہ، اس کے دائیں نے تو خرچ کیا لیکن بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلا. تو شہرت کیا کرنی ہے؟ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی باتیں دکھانا، ویڈیوز بنا کر، کلپس اور شارٹ کلپس، ہم نے یہ دیا، ہم یہ کر رہے، چھپا کے صدقہ دیجیے. کل کوئی تو راز ہو ہمارے اور رب کے بیچ میں، کل کوئی تو خفیہ صدقہ ہو ہمارے اور اللہ کے بیچ میں، کوئی نیکی تو ہو جس کو کل دکھا سکے. یاد رکھیں اس کی بڑی قیمت ہے. آپ ایک کس حدیث بھی سنتے ہیں نا، 3 لوگ غار میں پھنس کے تھے، اور وہ پھنس گئے، اور پھر انہوں نے اپنی نیکیاں یاد کی تھی، جس کے بعد اللہ نے غار میں رستہ بنا دیا. تو آج کی ہماری مشکلات میں سے نکلنے کا رستہ کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے کوئی ایسے کام کروا لے. آپ نے فرمایا، اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ خفیہ صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. کبھی غصہ آیا ہو نا میاں کو بیوی پہ، تو بیوی کہتی کیا کروں کہ ان کا غصہ چل جائے. ماں باپ کو غصہ آئے بچوں پہ تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے.
تو اللہ کرے کہ ہم اللہ کے غضب اور غصے سے بچنے کے لیے اس دنیا میں محنت کریں۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اپنا بھی سایہ قیامت کے دن ہوگا، سبحان اللہ۔ تو بہت ہی پیاری روایت ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلے ہونے تک ہر آدمی اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اب یہ کیسے ہوگا یہ اللہ کو پتہ ہے، اس میں بہت کچھ ہو سکتا ہے بات، لیکن آپ بس سوچئے۔ اور یہ جامع صغیر کی روایت ہے 4510۔ اور 7 نمبر جو اس حدیث کا آخری نمبر ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَادَتْ عَيْنَاهُ۔ آج خشوع کی کمی ہو گئی ہے، آج رونا نہیں آتا۔ حالانکہ فرمائے وہ آدمی جس نے علیحدگی میں تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کے۔ یقین کریں میں آپ کو اپنے پچھلے 20-22 سالہ تجربے کے ساتھ بتا سکتی ہوں، آج سے 20 سال پیچھے، زیادہ نہ جائے، صرف 20 ایئرز بیک جائیں، ہم قرآن پڑھاتے تھے، آدھی کلاس رو رہی ہوتی تھی۔ یوتھ کے ساتھ بیٹھو تو رو رو کے ان کا برا حال ہوتا تھا۔ آج آپ جتنی مرضی ڈرانے والی بات کر دو، پھر وہ وٹ نیکسٹ، کوئی رونا نہیں آتا الا ماشاء اللہ، کیونکہ دل سخت ہو جاتا ہے نا، پھر رونا نہیں آتا۔ جیسے پانی کو جما دے، برف بنا دیں تو پانی نہیں پگھلتا نا۔ آج دل ٹھنڈے ہو گئے، دل جم گئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جو 7 لوگوں کا تذکرہ اس حدیث میں کیا تھا، تو یہ 7 قسم کے جو لوگ تھے، ان کی جو بات ہم نے دیکھی، جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے۔ اس کے علاوہ کیا صرف مرد ہی جائیں گے کہ عورتیں بھی ہوں گی؟ عورتیں بھی ہوں گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مردوں کا دل کیسے لگے گا اپنی بیویوں کے بغیر اور اپنی ماؤں کے بغیر؟ ہاں، تو عرش الہی کے نیچے صرف 7 نہیں ہوں گے، اور بھی لوگ ہوں گے جن کو اللہ جگہ دے گا۔ تو اس میں سے ایک 8ویں نمبر پہ کون ہوگا؟ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی۔ آپ سے کسی نے قرض لیا، لون لیا، بورو کی منی، اور اب آپ کو وہ دے نہیں پا رہا، وہ کہتا ہے مجھے تھوڑا سا اور ٹائم دے دو۔ حدیث سن لیجیے، بہت ہی پیاری ہے۔ حضرت کعب بن عمر سے یہ روایت ہے، من انذر معسرا، جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کو معاف ہی کر دیا کہ جاؤ بھائی سارے ہی لے لو، جس معاف کر دیا تمہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ آج دنیا میں اتنی بڑی بات نہ لگے، لیکن وہاں جا کر یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ من انذر معسرا او ودع عنہ اذلہ اللہ فی ذلہ۔ اور 9 نمبر کا شخص کون ہوگا؟ حضرت سلمان سے یہ روایت موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا التاجر الصدوق، التاجر الصدوق، سچا تاجر، ٹروتفل، ما ثبتی فی ذل عرش اللہ تعالی یوم القیامہ، وہ ان 7 قسم کے لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں کر دے۔ اور آخری نمبر جس پہ آج انشاءاللہ ہم اپنی اس بات کو پورا کریں گے، وہ کیا ہے؟ 10واں نمبر، وہ 3 لوگ جن کے بارے میں ایک ہی حدیث ہے، من آن مجاہدن فی سبیل اللہ، جس نے جہاد کرنے والے کے لیے تیاری کی۔ وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے کہ وہ خود جہاد والا۔ جہاد کیا ہمارا؟ یہ آج آپ کا آنا، یہ بیٹھنا، یہ ہال لگانا، چیزیں اٹھانا، کرسیاں اٹھانا، یہ بھی اللہ کے رستے کا جہاد ہے۔ ہم جہاد کو قتال سے جوڑ کے بالکل ہی اپنے آپ کو دوسرے رنگ پہ لے جاتے ہیں۔ تو جو آج اللہ کے دین کے انصار اللہ جو مددگار ہیں، آپ دیکھیے کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے سے بہت فرق پڑتا ہے۔ اگر ہمارے پاس اچھے طور پہ کام کرنے والے ساتھی ہوتے ہیں تو ہمارے لیے وہ بات بہت مؤثر ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے دوسرا وہ شخص کرنا ہے، او غارمن فی اسرتی، جس نے کسی تنگ دست کو سہولت دے دی، او مکاتبن فی رقبتی ہی، اور جس نے کسی غلام کو اس کی گردن آزاد کرنے میں معاہدہ کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن سائے میں رکھے گا۔ تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھنے والا بنائے۔ ایک حدیث جو میری فیورٹ حدیث ہے، اس پہ میں اپنی بات پوری کروں گی کہ قیامت کے دن لا تزول قدم عن ابن آدم من عند ربہ حتی یسأل عنہ خمسہ۔ اس میں آپ نے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ قیامت کے دن ابن آدم اپنے رب کے پاس سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ جیسے غصہ آتا ہے نا، ماں کو بچے کو کہتے اسٹل، اسٹینڈ اپ، کھڑے ہو جاؤ، ہلنا نہیں۔ کب تک؟ جب تک اس سے 5 سوالوں کے جواب نہ پوچھے جائیں۔ پہلا سوال قیامت کے دن، ان عمری ہی فیما افناہ، زندگی کہاں گزار دی۔ دوسرا، ان شبابی ہی فیما ابلاہ، جوانی کہاں پرانی کی۔ تیسرا، من مال من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، وٹ واز یور سورس آف انکم۔ اور فورتھ،
من این انفقہ، خرچ کہاں کیا، اور آخری سوال کیا ہوگا، ماذا عمل بما علم، جو علم مل گیا تو اس پہ عمل کتنا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس تھوڑے کے اوپر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. نور القرآن انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یو کے میں مقیم ساتھیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے کہ استاذہ عفت مقبول کا یو کے 2021 ٹرپ 28 نومبر 28 نومبر کو سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ اس ٹرپ میں یو کے مختلف لوکیشنز پر لیکچرز، سیمینارز اور ایونٹس منعقد کیے جائیں گے۔ ان لوکیشنز میں مانچسٹر، گرین لینڈ مسجد، برمنگھم، ریڈنگ اور لندن کی مختلف لوکیشنز شامل ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ وزٹ کیجیے ویب سائٹ nurulquran.com/UK2021 ٹرپ۔ آپ سب کو دعوت دی جاتی ہے، ان تمام لیکچرز کو استاذہ عفت مقبول کے ساتھ خود بھی لائیو اٹینڈ کیجیے اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے کر صدقہ جاریہ کمائیں۔ وقد كان بالسقم دهرا طريق، تقال العثار العظام به، ويغدو الهوى ككبش ذبيح. بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح. وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيب الفسيح. تنحى يا حزن واهجر فؤادا، توكل بجد بعزم فصيح. فإني علمت